الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں. یہ دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں جہاں تک بیان ہوا تھا اس دوسری نشست میں انشاءاللہ العزیز اس سے آگے میں بیان کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ بے قدر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام جیسے بھائی کو محبوب کو چند کوٹی درہموں کے عوض بیچ دیا. اس لیے کہ وہ بے قدرے تھے، ان کو قدر نہیں تھی اور چیز کی قیمت اس وقت پوری پڑتی ہے جبکہ بیچنے والا بھی قدردان ہو اور خریدنے والا بھی قدردان ہو.
بیچنے والے کو معلوم ہو کہ میں کیا بیچ رہا ہوں اور خریدنے والے کو معلوم ہو کہ میں کیا خرید رہا ہوں۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی بے قدرہ ہو تو قیمت بوری نہیں بڑھتی۔ اس کے ضمن میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا۔ آپ تو قدردان تھے، آپ تو جانتے تھے کہ میں کیا خرید رہا ہوں، لیکن بیچنے والا امیہ بن خلف بے قدرہ، اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کچھ بیچ رہا، تو قیمت کیا پڑی؟ امیہ بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا غلام جو عربی نسل کا اور تھا کافر، وہ طلب کیا اور 12,000 درہم طلب کیے، آپ نے دے دی۔ حضرت بلال کو خریدا، خرید کر آزاد کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ تم آزان دیا کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آزان دیا کرتے، لیکن ان کی زبان میں لکنت تھی، اور کیونکہ حبشی نسل تھے تو الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، اشہادو کو کہتے تھے اشہادو، جیسے بغیر نقطوں کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو حافظ اور قاری صاحبان کہتے ہیں حیا، یہ حلقی ہے جو حلق سے نکالتے حیا، اور حضرت بلال کہتے تھے حیا، جیسے جو چشمے ہے پڑی جاتی۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ان کا جو مؤذن ہے وہ الفاظ بھی صحیح نہیں بولتا، ان کے پیچھے اور ان پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں اکثر ایسے ہی ہے، کسی کو صحیح الفاظ ادا کرنے نہیں آتے، اور کوئی غلام ہے اور کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، پڑھے لکھے فقیہ و بلیغ اور امیر شبیر لوگ بہت زیادہ کم ان پر ایمان لائے۔ دیکھ لو ان کا جو مؤذن ہے اس کو الفاظ بھی صحیح طور پر ادا کرنے نہیں آتے۔ جب لوگوں نے اس قسم کی باتیں سنی تو بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو ضروری ہے کہ بلال ہی اذان دے؟ جب ہمارے پاس بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے بلیغ حضرات موجود ہیں اور صحیح الفاظ ادا کرنے والے موجود ہیں، تو کیوں نہ کسی اور کو مؤذن مقرر کر دیا جائے تاکہ دشمنوں کی زبان بند ہو جائے اور ان کو کام کرنے کا موقع یا اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دشمنوں کے کام اور دشمنوں کے اعتراض کا خیال نہ کرو، ان کو اعتراض کرنے دو، ان کو کام کرنے دو، اور بلال کو مؤذن رہنے دو، کیونکہ ان کی اذان سے اللہ خوش ہوگا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن چند مرتبہ اگر کوئی اور صاحب اذان دے دی تو کافروں کے منہ تو بند ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے فقیہ اور بلیغ اور صحیح الفاظ ادا کرنے والے حضرات بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا بھائی تمہاری مرضی۔
دیکھ لو جلوہ، حضرت بلال حبشی سے یہ کہہ دیا گیا کہ کل فجر کی اذان تم نے نہیں دی، کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی۔ جب حضرت بلال کو روک دیا گیا تو وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ کیا آپ لفظوں کو دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، میری زبان میں لکنت ہے، میں حبشی نسل ہوں، جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا، میری زبان کے ادا ہی اس طرح ہوتے ہیں، مگر اے مولا تو یہ تو جانتا ہے کہ میرا دل تیری اور تیرے محبوب کی محبت سے لبریز ہے، تو کیا تو لفظوں کو دیکھتا ہوں؟ وہ جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا۔ ادھر حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں ہے، جاری و آرزی کرتے ہوئے التجا و فریاد میں ہے، اور ادھر جن کی ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے اذان دے دی، اذان تو ہو گئی مگر وہ پھٹتی ہی نہیں۔ صبح کی روشنی نمودار ہونے میں نہیں آتی، صحابہ حیران ہے کہ اذان تو ہو رہی ہے اور کیوں پھٹ نہیں رہی، صبح کی روشنی نمودار ہی نہیں ہو رہی، تو بات کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اذان ہو چکی ہے مگر روشنی نمودار ہو ہی نہیں رہی۔ اسی وقت جبریل امین آئے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مصنوع شریف میں فرماتے ہاتھ سے بردرے خیر الورا یہ سبب بے بانگ شد خانہ خدا۔ جبریل امین نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج اللہ کے گھر میں اذان نہیں ہوئی، آج خانہ خدا بغیر اذان کے کیوں ہے؟ امروز شد بازو شور شد مسلم راحت شیطان کو۔ حضور نے فرمایا آج تو بڑے زور شور سے اذان ہوئی، ہمارے نمازی بہت خوش ہیں اور شیطان مردود بڑی دور بھاگ گیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، اور جہاں تک آواز کی آواز جاتی ہے اتنے ایریے سے نکل جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی آج تو اذان بڑے زور شور سے ہوئی ہے اور ہمارے نمازی بہت خوش ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اذان نہیں ہو۔ ہاتھ سے بعد اب بانگے بلال خوش شدے برار سے آنا دل جلال۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بلال نے اذان کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ جب بلال اذان دیتے ہیں اللہ عرش پر خوش ہوتا ہے، آج اللہ خوش نہیں ہے، اور وہ فرماتے ہیں جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں ہوگی۔ بیٹھے رہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں بھائی میرے صحابیوں تم نے دیکھ لیا جلوہ؟ حضرت بلال سے کہا اے بلال اٹھو اور اذان دے۔ سنو
حضور علیہ السلام حضرت بلال سے یہ نہیں فرمایا کرتے کہ اذن یا بلال، اے بلال اذان دو، بلکہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دے کر ہمیں فرحت پہنچا، ہمیں مسرور کر، وہ کرد و کون والی آواز نکال کے ہمارے دل کو خوش کر۔ اسی وقت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے سمجھے کیسا نزد خدا ہے یہ بلال بہتر سب حیو تینوں کا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کا حیا کہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 100 بار حیا حیا کہنے سے بہتر ہے، کیونکہ جو حیا کہتا ہے وہ لفظ تو صحیح ادا کرتا ہے مگر اس کا قال ہے، اور حضرت بلال حیا کہتے ہیں بظاہر لفظ تو ٹھیک نہیں مگر ان کا حال ہے، ایک ہوتا ہے قال اور ایک ہوتا ہے حال۔ اسی بات سے مولانا فرماتے ندائے کمال مصطفیٰ گویا ارحنا یا بلال۔ فرماتے ہیں بلال تیری جان تو گہرے نور میں غرق تھی، تیری آواز کے اور تیری صدا کے بھی قربان جائیں کہ رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال تم آواز دے کر ہمیں فرحت پہنچا، ہمیں مسرور کر۔ دنیا حضرت بلال صاحب حال تھے، کیا کہہ رہا ہوں، صاحب حال تھے۔ ایک ہوتا ہے صاحب قال اور ایک ہوتا ہے صاحب حال۔ حضرت بلال کا حال اذان دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریف ہو گئی تو کیونکہ عاشق تھے مدینے میں نہیں رہے، بھاگ گئے، جنگلوں میں چلے گئے۔ کیوں؟ کہتے تھے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دیکھی نہیں جاتی۔ یہ بات ایسی بات ہے جس کو اہل عشق سمجھ سکتے، اہل محبت سمجھ سکتے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام عاشق کے حضور تھے، چنانچہ ان کے عشق کی ایک بات سنی۔ ایک صحابی اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تیاریاں درست کر رہے تھے، آپ میں رنڈی اور کرتی ہے، گوڈی کر رہے ہیں، زمین کھود رہے ہیں اور باغ کی تیاریاں درست کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ تیاریاں درست کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ شہر میں کیا ہو گیا؟ وہ جو تیاریاں درست کر رہے تھے انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس آنے والے نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو گئی۔ ہے کیا؟ ارے شہر میں جا کر بہت قیامت برپا ہے، حضور کی وفات ہو گئی ہے۔ رمبی کرتی وہیں چھوڑی، وہاں سے چلے، حاضر ہوئے، حجرہ شریفہ میں داخل ہوئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت کی، شیر انور دیکھا، ہچکیاں بند گئیں، روتے ہوئے باہر آئے اور باہر آ کر کیا کہتے ہیں؟ یا رب العالمین کیا اب تیرا محبوب مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا؟ جب میں مسجد میں آیا کروں گا تو تیرا حبیب منبر پر چلوا فروغ
اور محراب میں کھڑے نماز پڑھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا؟ یا رسول اللہ، یا رب العالمین، کیا اب یہ میرے کان میرے رسول کی آواز نہیں سنیں گے؟ ان کے کلمات پر یہ بات نہیں سنیں گے؟ کیا میری یہ آنکھیں اب ان کا دیدار نہیں کریں گی؟ کیا وہ چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے؟ اے مولا، اگر تیری ان آنکھوں کو تیرا حبیب نظر نہیں آئے گا تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے اندھا کر دے اور میری بینائی غلط کر دے۔ اندازہ کرو کہ صحابہ کرام کو کیسی محبت تھی۔ دعا کرے، یا رب العالمین، جب میری آنکھوں کو تیرا حبیب چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، منبر پر جلوہ فریب ہو کر بات فرماتا ہوا، محراب میں کھڑا ہوا نماز پڑھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میری بینائی غلط کر لے، مجھے اندھا بنا دے۔ دل سے نکلی ہوئی آواز تھی، عاشق کی آواز تھی، صحابی کی صدا تھی، مقبول کی التجا تھی، قبول ہو گئی، اور اسی وقت بینائی سلب ہو گئی اور نابینے ہو گئے۔ اندازہ کرو کہ ابا کو کیسی محبت، اور بلال کو حضور کے عاشق تھے، بلال کو عاشق تھے، کہتے تھے مجھ سے حضور کی قبر دیکھی نہیں جاتی۔ مدینہ شریف سے نکل گئے، جنگل میں چلے گئے، دیوانہ وار پھرتے تھے، کچھ عرصہ گزر گیا کہ نبی کریم علیہ السلام خواب میں ملے، فرمایا بلال تم ہمارا مدینہ چھوڑ گئے ہو، کیا ہماری زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ ہماری زیارت کے واسطے آؤ، کیونکہ سرکار نے حکم دیا تھا۔ پھر مدینہ شریف آئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی نیت کر کے جانا صرف و بدعت نہیں ہے، کیونکہ حضور خود خواب میں مل کر فرمائے ہماری زیارت کے واسطے آؤ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حالت حیات میں میری زیارت کی۔ تو فرمایا میری زیارت کے واسطے آؤ۔ حضور کا حکم تھا، حضرت بلال آئے، جب مدینہ شریف میں آئے تو قیامت قائم ہو گئی۔ لوگوں نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو پھر وہی مسئلہ رسول اللہ کی وفات کا سامنے آ گیا۔ بچوں نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو وہ دوڑے ہوئے گھر گئے اور اپنے ماں باپ سے کہنے لگے کہ وہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ تو آ گئے ہیں، وہ جو نماز پڑھایا کرتے تھے وہ کب آئیں گے؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، جھکیاں بن گئی، دار و قطار رونے لگے، اور حضرت بلال کو دیکھنے کے واسطے لوگ آئے، حضور کے عاشق کو دیکھنے کے واسطے، اور کہا اے رسول اللہ کے عاشق، کان تڑپ گئے اس آواز کو سننے کے واسطے، وہ درد بھری آواز، وہ سوچ بھری آواز جو حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے مبارک میں سنایا کرتے تھے، وہ جو اذان دیا کرتے تھے اس اذان کو سننے کے لیے کان تڑپ گئے۔ خدا کے واسطے وہ اذان آج پھر سنا دو۔ حضرت بلال نے کہا اب میں اذان نہیں دے سکوں گا، کیونکہ جب میں کہا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور میری آنکھوں کے سامنے ہوتے، میں حضور کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا، اب حضور میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اور میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ لوگوں نے کہا مگر حضرت بلال تیار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسن
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے حاضر ہوئے. یہ دونوں شہزادے جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر تھے, حضور کی تدبیر کامل تھی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا کریم فرماتے ہیں ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام حسن سینے سے لے کر سر کے بالوں تک اور امام حسین سینے سے لے کر پیروں تک بہو رسول اللہ کا نقشہ تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی حدیث کو دو شعروں میں پیش کیا. فرماتے ہیں ایک سینے تک مسابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مسابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, اس نصب پہ ان کے کاموں میں ہے مہمانوں کا, اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو برقع نور کا, اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ حسنین کریمین کی ذات وہ ذات تھی حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام جب حضور کے حجرے فراق میں بہت زیادہ بے قرار ہو جاتے تو ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے. جب دونوں شہزادوں کو دیکھ لیتے تو رسول اللہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور ان کو کچھ قرار آتا کچھ چین آتا. کیونکہ دونوں شہزادے آ گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت بلال ان کی تعظیم کے واسطے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, ان کو سینے سے لگائے, ان کو چوما, تعظیم کی. رسول اللہ کے فرزندوں, رسول اللہ کی آنکھوں کے تاروں, تم تشریف لائے ہو, میں نے تمہیں دیکھا ہے تو رسول اللہ کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. دونوں شہزادوں نے کہا بلال وہی اذان آج پھر سنا دو جو نانا جان کو سنایا کرتے, ہمیں بھی سنا دو. لوگوں نے کہا تھا, صحابہ نے کہا تھا, حضرت بلال تیار نہیں ہوئے تھے, لیکن جب شہزادوں نے کہا تو انکار نہ کرتے. حضرت امام حسن اور امام حسین نے جب کہا آج تو وہ اذان ضرور سنا دو کیونکہ کام ترس گئے ہیں, اس آواز کو سننے کے واسطے آج اذان سنا دو. تو حسنین کریمین کے کہنے پر جس جگہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے وہی کھڑے ہو گئے, اذان دینی شروع کر دی. جب اذان کی آواز بلند ہوئی اور کرتا وکیل بیویوں نے گھروں میں بیٹھے آواز سنی تو وہ بھی رونے لگ گئی. حیا علی الصلاۃ نہیں کہا, ابھی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اتنا کہنا تھا کہ موصوف مقام میں سے بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے. حضور کا نام نہیں لے سکے, ادا نہیں کر سکے, اس کو محبت کا اتنا غلبہ تھا, بڑا نیچے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا تو پھر وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے. میرے بزرگوں اور دوستوں یہ ضمن میں ایک بات آ گئی, اب ذرا عرض کرتا ہوں, سبق حاصل کرو. حضرت بلال حبشی کو ان کی کو بادشاہ نے کہا
انی ارا سبع بقرات ثمانیات لهن سبع میزات وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات